بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک انتہائی اہمیت کی حامل خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جرنلسٹ ارشد شریف کی ٹریجک ڈیتھ کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب پیچھے چلا گیا، اور آپ یقین کیجئے اس دورے کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہے۔ یہ وزیر اعظم کا جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں تقریباً 5 مہینے کے اندر یہ دوسرا سرکاری دورہ ہے سعودی عرب کا، جس کی دعوت یقیناً سعودی عرب کے جو عملی حکمران ہے شہزادہ محمد بن سلمان انہوں نے دی ہے۔ وہاں پر ایک انویسٹمنٹ سمٹ یعنی ایک سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اس میں خصوصی طور پر انہیں مدعو کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے عمران خان کو بھی اس طرح کی سمٹ میں مدعو کیا گیا تھا۔ لیکن یہ دورہ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2019 میں سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اس دورے کے دوران مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہوا تھا کہ گوادر میں سعودی عرب کی جو آئل کمپنی ہے ارامکو، وہ تقریباً 14 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی اور وہاں پر ایک آئل ریفائنری قائم کرے گی۔ یہ 2019 کی بات ہے۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے میں آپ کے ساتھ ان کا ذکر کروں گا، لیکن عملی طور پر یہ منصوبہ جسے ہم کہتے ہیں بیک برنر پہ چلا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعد میں جو عمران خان کی حکومت تھی، ان کی جو پالیسیز تھیں، ایک تو ترکی اور ملیشیا کی جانب جھکاؤ، پھر ایک الگ بلاک بنانے والا معاملہ، پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے جو ایک بیان دیا، پھر یہ سعودی عرب اور یہ ایران کے درمیان صلح کرانے کی جو بات کی اس وقت کے وزیر اعظم نے نیو یارک میں، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ سعودی جو سرکاری جہاز یعنی پرسنل جہاز دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا، عمران خان کو جو جہاز دیا گیا تھا۔ پھر وہ جو آپ کو یاد ہے کہ جب سعودی شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ پاکستانی مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں۔ انہوں نے عمران خان کو اپنا بھائی اور دوست قرار دیا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پھر وہ گھڑی والا معاملہ آیا، انہوں نے اپنے بھائی کو ایک گھڑی دی، انتہائی قیمتی گھڑی دی، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاکستانی بھائی نے ایک گھٹیا حرکت کرتے ہوئے وہ گھڑی جو ہے وہ بیچ دی، اور بالآخر انہوں نے دوبارہ وہ گھڑی خرید لی، اور پھر انہوں نے گلے شکوے کیے جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ یہ تمام ماضی کی باتیں ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں۔ تو لہٰذا سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سرد مہری کی طرف چلے گئے، اور جو سعودی عرب نے انویسٹمنٹ کے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے سعودی عرب نے وفا نہ کیے۔ اب جب سے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے تو موجودہ حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ جناب وہ معاہدے جن کی مفاہمت پر دستخط، مفاہمت کی یادداشت کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، جسے ہم میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، اس پر جو دستخط ہوئے تھے سعودی عرب اپنی ان کمٹمنٹس کو آنر کرے۔ تو اب خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں، اور درست اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب اس پر رضامند ہو گیا ہے، لیکن سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ وہ گوادر میں، اب اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سعودی عرب نے کہا کہ وہ گوادر میں آئل ریفائنری قائم کرنے کے بجائے سعودی عرب انٹرسٹڈ ہے کہ وہ بلوچستان کے یہ علاقے ہب یا کراچی کے قریب یہ ریفائنری جو ہے وہ قائم کرے، ایز لانگ ایز وہ پاکستان کے اندر قائم ہوتی ہے، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، جہاں بھی۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، تقریباً 14 بلین ڈالر، 12 سے 14 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے۔ ایک تو سعودی عرب اب اس پر کام شروع کر دے گا اس دورے کے دوران۔
معاف کیجیے گا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل موسم بدل نہیں رہا، موسم بدل گیا ہے، تو کچھ نہ کچھ گلے میں خراش یا فلو کی شکایات آج کل عام ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا ہم نے 3 ارب ڈالر دینا ہے، یعنی سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا، اس کو رول اوور کروانا ہے، یعنی 1 سال کے لیے۔ سعودی عرب پہلے ہی اس پر رضامندی ظاہر کر چکا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو کہا جائے گا کہ یہ جو ارامکو کی آئل ریفائنری ہے، اس کے علاوہ بھی سعودی عرب جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پر تیل جو ہے وہ ابھی اس کی فراہمی جاری کر دے۔ اب یہ تو ہو گئے، یہ تقریباً بنتے ہیں اب آپ 12 ارب اور 6 ارب، یہ 18 ارب ڈالر کے منصوبے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا ابھی 4-5 دن پہلے پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بڑا سخت قسم کا بیان آیا تھا امریکہ کے خلاف اور سعودی عرب کی حمایت میں، جب امریکی صدر نے سعودی عرب کو ایک دھمکی لگائی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک کے مابین تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، امریکہ اور سعودی عرب، اور بالآخر پاکستان وہ پہلا ملک تھا اور شاید اب تک واحد ملک ہے جس نے کھل کر سعودی عرب کی حمایت میں بیان دیا۔ حالانکہ یو اے ای تک جو ان کے بغل بچے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کا بیان نہیں دیا۔ اب اس سے بھی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان اس سال نومبر کے آخر میں پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اس کی دعوت انہیں مل چکی ہے، انہوں نے قبول کر لیا، اور دفتر خارجہ میں ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان ہیں، وہ عملی طور پر اب آپ ان کو سعودی عرب کا بادشاہ ہی سمجھیں، کیونکہ ایک تو وہ ولی عہد ہیں، کراؤن پرنس ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے والد شاہ سلمان نے ان کو وزارت عظمیٰ دے دی ہے۔ اب وہ کابینہ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کی صدارت ان کے والد نہیں کرتے، بلکہ وہ بطور وزیر اعظم محمد بن سلمان اس کی صدارت کرتے ہیں۔ تو عملی طور پر اس وقت سعودی عرب کے حکمران محمد بن سلمان ہی ہیں، اور وہ نومبر کے آخر میں دورہ کریں گے۔ اب پاکستان میں نومبر کے آخر کی ایک اور اہمیت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اہمیت ہے کہ نومبر کے آخر میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ 28 یا 29 نومبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور وہ اس دن وہ اپنی وہ جو سٹک ہوتی ہے، جو وہ چھڑی، وہ نئے آنے والے آرمی چیف کے حوالے کریں گے۔ اس طرح چینج ان کمانڈ جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان کی ایک خصوصی محبت ہے جنرل باجوہ کے ساتھ، اور سعودیز کی آپ یہ سمجھ لیں، اور دونوں کے آپس میں بہت اچھے مراسم ہیں، اور عین ممکن ہے وہ جو کمان کی تبدیلی ہو رہی ہو وہ بڑی زبردست اور بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اہم قسم کی تقریب ہوتی ہے، جس میں جانے والا آرمی چیف آنے والے آرمی چیف کے حوالے اپنی کمان اور وہ چھڑی کے ذریعے، چھڑی تو ایک علامتی بات ہوتی ہے لیکن وہ کمان حوالے کرتا ہے۔ تو اس میں متوقع ہے محمد بن سلمان کی شرکت، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو، یعنی جسے کہتے ہیں نا ہی ول بی بیڈنگ فیئر ویل ٹو جنرل باجوہ۔ یہ بہت عزت کی بات ہوگی پاکستان کے لیے، جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے، پاکستان کی آرمی کے لیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ اب اس سے پہلے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں کوئی لانگ مارچ ہو سکتا ہے، افراتفری ہو سکتی ہے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 2014 نہیں ہے کہ پاکستان میں دھرنے کی وجہ سے چین کے صدر کی آمد جو ہے وہ منسوخ ہو جائے، ترکی کے صدر کی آمد جو ہے وہ منسوخ ہو جائے، دیگر معاملات زندگی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جائیں، رک جائیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کام نہ چاہے وہ کام پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا، اور اس وقت آپ سب کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ کپتان کہتے تھے امپائر کی انگلی آج اٹھ جائے گی، آج رات کل صبح۔ انگلی تو خیر نہ اٹھی، بہرحال ملک کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، پھر انگلی اٹھانے والوں نے
جب وہ اقتدار میں لے کر آئے موصوف کو، تو پھر اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے ان سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن یہ سعودی عرب کا جو دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جو اس دورے کی دیگر اطلاعات معلومات ہم تک پہنچے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔